मुहम्मदिया ताजदारे मदीना के दामन को छोड़ चुकी है, वरना ये दामन तो वो है, ये हाथ तो वो है कि आपको जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा। मेरे प्यारो, हाँ हाँ, यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यही मेरे आपके सच्चे आका है, यही ताजदारे मदीना है कि जिनके दिल के अंदर अगर कोई गम है तो मेरा और आपका, अगर कोई फिक्र है तो मेरी और आपकी, अगर किसी के लिए बेचैनी है तो मेरे लिए, आपके लिए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का क़ल्ब अथर, अगर उस दिल में किसी का प्यार भरा है तो वो कोई और नहीं बल्कि उम्मत मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الذي خلق الإنسان من نطفة अल्हम्दुलिल्लाह الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ورشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزت و احترام کے مستحق علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، کافی وقت ہو چکا ہے الحمدللہ. ویسے یہ سننے سنانے کا ٹائم نہیں ہے، 12 بج چکے ہیں اب تو جی، اور 12 کے بعد دل بھی بدل جاتا ہے، دماغ بھی بدل جاتا ہے، آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں. اب میں دیکھ تو تمہیں رہا ہوں لیکن نظر مجھے بستر آ رہا ہے بڑے آرام کے ساتھ میں. میرے حال وقت کی تیز سوئی اپنی طرف چل رہی ہے. مختصر سی بات عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے، قبولیت کا وقت ہے. کچھ اشعار ہیں، دعائیہ اللہ میرے آپ کے حق میں قبول فرمائے، ہماری زندگی کو بدلنے کا فیصلہ فرما دے. میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہشی ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری خواہشی ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بنے کے مولا. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بنے کے مولا. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ
شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دل بر کی چاہت دے، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دل بر کی چاہت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دل دیا ہے، اور جب دل دیا ہے تو اس دل میں کوئی نہ کوئی تو ضرور بسے گا، بسے گا نہیں بسے گا؟ دل ہے تو کسی کی محبت دل میں سمائے گی، دل ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی محبت کو دل میں اتارے گا، اس دل میں کسی کی محبت جگہ بنائے گی۔ اب میرے پیاروں سوچنا یہ ہے کہ آخر کار اس دل میں جگہ کس کو دی جائے، اس دل میں کس کو اتارا جائے، اس دل میں محبت بسائی کس کی جائے؟ اصل میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا کمال کی وجہ سے، یا پھر اس کی بلندی کی وجہ سے، یا اس کے اعلیٰ اخلاق کی بنا پر۔ میرے پیاروں اگر ہم دنیا میں نظریں ڈالیں تو سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے نبی کے، سب سے اعلیٰ حسن اللہ نے آپ کے نبی کو دیا، سب سے زیادہ بلندی اللہ نے آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو حسن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی ذات عالیہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے بھی کرتا ہے کہ یار یہ میرے کام آئے گا۔ جی ایم پی سے تعلق بنا لو، ایم ایل اے سے بنا لو، پردھان سے، چیئرمین سے، یار کل یہ میرے کام آئے گا۔ میرے پیاروں اگر یہی چیز سامنے رکھی جائے کہ کوئی کام آئے، اس کی محبت کو دل میں اتارا جائے، تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے زیادہ کام آنے والی ہستی نہ دنیا میں ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ تو وہ نبی ہیں جو آپ کا دامن آج پکڑیں گے تو جب تک آپ کو جنت میں داخل نہ کرا دے محمد الرسول اللہ آپ کے ہاتھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج امت محمدیہ تاجدار مدینہ کے دامن کو چھوڑ چکی ہے، ورنہ یہ دامن تو وہ ہے، یہ ہاتھ تو وہ ہے کہ آپ کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ میرے پیاروں ہاں یہی محمد الرسول اللہ ہیں، یہی میرے آپ کے سچے آقا ہیں، یہی تاج
ताजदार मदीना हैं कि जिनके दिल के अंदर अगर कोई गम है तो मेरा और आपका, अगर कोई फिक्र है तो मेरी और आपकी, अगर किसी के लिए बेचैनी है तो मेरे लिए, आपके लिए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का कल्ब अथर, अगर उस दिल में किसी का प्यार भरा है तो वो कोई और नहीं बल्कि उम्मत मौजूद है। और इस कदर मौजूद है कि जिब्रील का आना हुआ ताजदार मदीना के दरबार आलिया में। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब आपका आना हुआ तो आपके चेहरे पर खुशी का इजहार नहीं, आपके चेहरे पर बशाशत नहीं। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने हजरत जिब्रील को देखा, देखकर फरमाया जिब्रील आज चेहरे पर उदासी है, गम छाया है, बात क्या है? पहले आने का अंदाज कुछ और हुआ करता था, अब आने का अंदाज आज कुछ और है। ये चेहरे पर उदासी, ये गम, माजरा क्या है, बात क्या है, वजह क्या है? तो जिब्रील की ज़बान खुली और जिब्रील ने कहा आका आज मेरे रब ने मुझे जहन्नम का दीदार कराया, जहन्नम देख कर आया हूं इसलिए चेहरे पर उदासी छाई है। तो मेरे नबी ने फरमाया तुझे जहन्नम में क्या नजर आया, तूने जहन्नम में क्या देखा? हजरत जिब्रील कहने लगे या नबी अल्लाह, मैंने जहन्नम में देखा अल्लाह ने आग बड़ी सख्त बनाई, जहन्नम के 7 तबके बनाए, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उन मक़सूम। अल्लाह ने हर एक का दरवाजा अलग बनाया। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो क्या नजर आया? जिब्रील कहने लगा आका जहन्नम का सबसे नीचे का तबका जिसमें सबसे ज्यादा अजाब है, अल्लाह ने उम्मत के मुनाफिकीन को उसमें डाला। दूसरा तबका अल्लाह ने कुफ्फार को डाला। तीसरा तबका अल्लाह ने मुशरिकीन को डाला। चौथा तबका अल्लाह ने नुजूमियों को डाला। पांचवा तबका अल्लाह ने यहूदियों को डाला। छठा तबका अल्लाह ने ईसाइयों को डाला। जब 7वें का जिक्र आया जिब्रील की जबान खामोश हो गई। मेरे नबी ने फरमाया ए जिब्रील 7वें तबके में क्या नजर आया? तो जिब्रील कहने लगा आका ये बात मालूम न करो, आप उम्मत के लिए बड़े नर्म दिल है, आप बर्दाश्त न कर सकेंगे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील बताना तो होगा। तो जिब्रील की ज़बान खुली और जिब्रील कहने लगा आका जहन्नम के 7वें तबके में आपकी उम्मत के बेनमाजी, आपकी उम्मत के शराबी, आपकी उम्मत के जुआ खेलने वाले, आपकी उम्मत के झूठे धोखा देने वाले, फराड करने वाले। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया से कहा आका जहन्नम के 7वें तबके में उम्मत के गुनाहगार भरे पड़े हैं। आज हमें पता है कि हमारी औलाद किस रास्ते पर जा रही है, तब भी एहसास नहीं। आका से कहा गया आखिरी तबके में गुनहगार हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते अच्छा चलो गुनाह किया तो भुगतेंगे। अली तो अलग है, फातिमा तो अलग है, हसन तो अलग है, हुसैन तो अलग है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने आंख से आंसू निकालने शुरू कर दिए। जिब्रील गए, सलाम किया, वापस चले गए। नबी ने अपना दरवाजा बंद किया, गिरियावजारी शुरू की, आपने रोना शुरू किया, अल्लाह के हुजूर दुआएं की। नमाज का वक्त आया, नबी ने नमाज अदा कराई, किसी सहाबी से कलाम ना किया, बातचीत ना फरमाई। मेरे आपके सच्चे आका इमामुल अंबिया अपने हुजरे में चले गए, फिर रोना शुरू किया, फिर गिरियावजारी, फिर नमाज का वक्त आया, नबी ने नमाज पढ़ाई, फिर किसी से कोई कलाम नबी ने नहीं फरमाया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। 3 दिन के बाद सहाबा को अब तकलीफ होने लगी, आखिर नबी कलाम क्यों नहीं करते, नबी बातचीत क्यों नहीं करते, नबी हदीस क्यों नहीं सुनाते। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का कलाम क्यों नहीं सुनाते। मेरे आपके सच्चे आका इमामुल अंबिया ने दरवाजा बंद किया है, किसी सहाबी की मजाल नहीं। लोगों ने कहा अबू बकर नबी का यार है, अबू बकर को नबी के
دربار میں بھیجو، شاید تاجدار مدینہ اپنی ناراضگی کی وجہ بتلا دے۔ حضرت ابو بکر تاجدار مدینہ کے دروازے پر آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ 3 مرتبہ آواز لگائی، اندر سے کوئی جہری جواب نہ آیا۔ ابو بکر آنکھ میں آنسو لیے واپس چلا آیا۔ تاجدار مدینہ نے اپنے دروازے کو نہ کھولا۔ لوگوں نے کہا عمر کو بھیجو، عمر دل کا قوی ہے۔ عمر دروازے پر پہنچے، آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ 3 صدا لگائیں، کوئی جہری جواب نہ آیا۔ حضرت عمر آنکھ میں آنسو لیے واپس چلے آئے۔ اب ابو بکر سے بات نہ بنی، عمر سے بات نہ بنی تو کس سے بنے گی؟ لوگوں نے کہا علی سے کہو، علی نے کہا مجھ سے نہ کہو، فاطمہ سے کہو۔ فاطمہ کو بلایا گیا، حضرت حسن و حسین کی انگلیاں پکڑی، نبی کے دربار میں پہنچی، فرمایا آقا میں فاطمہ، ادھر حسن بول پڑے ادھر حسین بول پڑے، نانا جان ہم آپ کے بچے۔ نبی سے رہا نہ گیا، اپنے دروازے کو کھولا، فرمایا بیٹیا تو کیوں آئی؟ مجھے بتاتی، میں چلا آتا۔ فرمایا نہیں آقا، آج میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں خود نہیں آئی، صحابہ کا جمع غفیر مجھے آپ کے دربار میں لے کر آیا۔ فرمایا اچھا میں سمجھ گیا، میرا الگ رہنا، میرا رونا، میرا علیحدگی اختیار کرنا صحابہ پر شاق گزرتا ہے۔ نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک بات بیان فرمائی، میرے پیارے صحابہ میری ناراضگی تم سے نہیں، میں تم سے خفا نہیں، بلکہ اللہ کا پیغامبر جبریل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا جہنم کے 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار بھرے ہیں۔ بس میں نے قسم کھا لی جب تک میرا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف نہ کر دے میں اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا، نہ دنیا میں اٹھاؤں گا نہ قیامت میں اٹھاؤں گا۔ علی کا خیال نہیں ہے، فاطمہ کا نہیں ہے، عائشہ کا نہیں ہے، ابو بکر کا نہیں ہے، اگر ہے ہم جیسے پاپیوں کا، اگر تصور ہے ہم جیسے گناہگاروں کا، جنہیں نمازوں کا پتہ نہیں، جنہیں روزوں کا پتہ نہیں، جن کی صبح گزرتی ہے موبائل کے ساتھ، جن کی شام ہوتی ہے موبائل کے ساتھ، جن کے کانوں میں گانوں کی لیڈیں ہیں، جن کی آنکھوں میں رنڈیوں کے ناچ گانے ہیں، اور جن کی آنکھیں برابر زنا کرتی ہیں، جن کے دل زانی، جن کی آنکھیں زانی، جن کے ہاتھ زنا کریں۔ نبی کو اگر خیال آیا ان گندے لوگوں کا، ان پاپیوں کا خیال آیا، سود خوروں کا خیال آیا، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہے 2 کام کبھی نہیں کرے گا، جھوٹ نہ بولے گا، دھوکہ نہ دے گا۔ امت نے اسی کو اپنا لیا۔ اگر نبی کو خیال آیا ہم جیسے دغا بازوں کا آیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج امت نے اپنے حبیب کو بھلا دیا، ان کے آنسوؤں کو بھلا دیا، ان کی قدر نہ جانی، ان کے آنسوؤں کی قدر نہ جانی۔ آج اولاد رونے لگے، میرا دل کھڑا ہوتا ہے۔ تمہارے نبی راتوں رو کر تمہاری خاطر گئے، کبھی دل پر ملال آیا، کبھی دل میں خیال آیا، کبھی تمہاری میری آنکھ سے آنسو نکلے، طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو، جب وہ واقعہ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، میں نے سنا، آپ نے سنا، کیا میری آنکھ اشکبار ہوئی ہے؟ کیا میری آنکھ سے آنسو نکلے؟ کیا آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے؟ نہیں 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 نہیں، 1000 مرتبہ سنتے چلے گئے، کبھی دل میں خیال نہیں آیا۔ دندان مبارک نبی کے شہید کیے گئے، کبھی تصور نہیں آیا۔ شعب ابی طالب میں میرے آپ کے نبی نے درختوں کے پتے چبائے، امت کو کبھی خیال نہیں آیا۔ نبی راتوں روتے گئے، امت کو کبھی تصور نہ آیا۔ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے برابر آنکھ سے آنسو نکلے، لیکن امت کو کبھی نبی کا رونا یاد نہیں آیا، اپنے باپ کے غم، اپنے باپ کے دکھ، اپنے باپ کے درد اور ان کا رونا، اس کی محنت میرے آپ کے سامنے ہے۔ اگر نہیں ہے تو تاجدار مدینہ کے آنسو میرے تمہارے سامنے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جانور بنا لیا، صبح اٹھے جانوروں کی طرح،
نہ نماز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ. شام ہوئی چر لیے پھر سو گئے, موبائل میں لگ گئے, گپوں میں لگ گئے, باتوں میں لگ گئے, قرآن سے دور ہیں, ذکر سے دور ہیں, اللہ کی یاد سے دور ہیں. اللہ نے کیا تمہیں دنیا میں اسی لیے اتارا کہ موبائل چلا کر اپنے وقت کو ضائع کرو, یا حقہ پی کر اپنے وقت کو ضائع کرو, یاروں میں بیٹھ کر پان چبا کر شرابیں پی کر اپنے وقت کو ضائع کرو. اللہ نے کیا دنیا کے اندر تمہیں اسی لیے اتارا کہ تم جا کر چوراہوں پر بیٹھو, دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظریں ڈالو؟ کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اسی لیے اتارا کہ تم دنیا میں آنے کے بعد فلمیں دیکھ کر اپنے وقت کو گزارو, لڈو کھیل کر اپنے وقت کو گزارو, ٹائم پاس کرو. اللہ نے تمہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے زندگی عطا نہیں کی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک منٹ قیمتی ہے, ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلو, اپنی زندگی کو بدلو, اپنے اولادوں کو صحیح راستہ دو. آج یہ نوجوان نسل غلط راستے پر جاتی ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا, بہت سے لوگ آئیں گے جن کے نیک اعمال کیسے ہوں گے, جیسے پہاڑ کی برابر. اگر چٹا لگا دیا جائے تو پہاڑ سے باتیں کریں. لیکن نبی نے فرمایا جب یہ آئیں گے فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ان کے اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا جائے گا, اور ترازو میں ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہ ہوگی, کوئی وزن ان کا نہ ہوگا. حضرت صوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ, ان کا کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے ان کے اعمال کی کوئی وقت نہ ہوگی, کوئی قیمت نہ ہوگی, کوئی وزن نہ ہوگا, اور ان کے اعمال کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے, تمہاری طرح روزے رکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, لیکن ان کے اعمال اڑائے اس لیے جائیں گے کہ جب یہ تنہائی کے عالم میں ہوتے ہوں گے تو یہ اللہ کی حدوں کو پار کر جائیں گے, گناہ کرنے میں ذرہ برابر کترائیں گے نہیں. آج ہم نمازی ہیں, روزے دار ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن تنہائی میں موبائل دیکھنے میں کیا دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں ہمیں خود کو تصور نہیں ہوتا. تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایمان والا لوگوں کی غیبت کرے, چغلی کرے, اسے احساس نہیں ہوتا. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی حدوں کو پار کر جانا, اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا دینا, اللہ کے قانون کو پسے پش ڈال دینا. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں آئیں گے, ان کے اعمال میں اور ان کی ہوئی کاوشوں میں کوئی وزن باقی نہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو بے وزن کر دے گا. ذرا آپ تصور کرو, آپ سعودی چلے جاؤ, ایک مہینہ نہیں سال بھر 2 سال لگا کر آؤ, 2 سال کے بعد آپ کا کفیل کہے بھائی تو نے فلاں غلطی کی ہے اس لیے تجھے 2 سال کی کوئی تنخواہ نہیں ملے گی, واپس چلا جا. اب یہ واپس آئے گا, سچی بتانا ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شرمائے گا, بھائیوں کے سامنے آتے ہوئے شرمائے گا. 2 سال لگا کر آیا, ننگا کا ننگا رہا. قیامت کے میدان میں یہ لوگ پہنچیں گے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے تھے لیکن تنہائی میں آئے تو اللہ کا ڈر نہیں, تنہائی میں آئے اللہ کی خشیت نہیں, تنہائی میں آئے گناہ کا موقع ملا کر گئے, جھوٹ بولنے کا موقع ملا بول گئے, دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینے کا وقت پڑا دے گئے. میرے پیاروں اگر زنا کا ہاتھ لگا تو کر گئے, آنکھوں کا زنا کرنا چاہا کر گئے, کانوں کے اندر گانے سننے چاہے کر لیے. میرے پیاروں یہ وہ اعمال ہیں جو کل قیامت کے میدان میں تمہارے اعمال کو چھین کر ختم کر دیں گے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا نیکی الگ ہے برائی الگ ہے, کوئی بات نہیں, یہ نیکی ہے اپنی جگہ, یہ برائی ہے اپنی جگہ. نبی نے فرمایا ہباء منصورا کر دیا جائے گا, ذرہ برابر بھی تمہارے اعمال میں وزن باقی نہیں رہے گا. سمجھاؤ ان اولادوں کو, سمجھاؤ ان نوجوانوں کو, ان کی زندگیاں کہاں گزرتی ہے سوائے موبائل پر گندی چیزوں دیکھنے کے علاوہ. اس کے علاوہ مجھے اور انہیں اور کوئی کام نہیں ہے. 3 گھنٹے فلموں کا دیکھنا, 2.5 گھنٹے فلموں کا دیکھنا اور ڈراموں کا دیکھنا, 3 4 گھنٹے اپنی راتوں کا خراب کرنا. اور یہ نہیں چلو
دنیا کے کام کے لیے تمہاری کامیاب ہو جاتی، سمجھ میں آتا تم نے محنت کی ہے، جستجو کی ہے، کھیت میں ہل جوتا ہے، پانی دیا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ڈراموں میں وقت ضائع کرنا، فلموں میں وقت ضائع کرنا، بلا وجہ کی چیزیں دیکھنا جن سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، مجھے یہ بتاؤ یہ نوجوان نسل یہ کر کے اپنی زندگی کو کس راہ پر ڈالنا چاہتی ہے؟ اپنے آپ کو تباہی سے بچاؤ، بربادی سے بچاؤ۔ یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے یہ جنت تک نہیں جاتا، یہ جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہ راستہ جو میں نے آپ نے چنا ہے یہ گڈھے میں گرا دے گا، یہ اللہ کے نبی کی نظروں سے دور کر دے گا۔ اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، انہیں وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی زندگیوں میں دین داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آج ایک باپ اپنی اولاد کو 10 منٹ نہیں دیتا، 20 منٹ نہیں دیتا۔ اور ہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کا باپ اگر اس کی 3-4 اولادیں ہوں، وہ کام پر جائے، ایک نہ جائے، شام کو باپ پوچھتا ہے آج کام پہ کیوں نہیں گیا؟ وہ کہے گا میں فلاں جگہ چلا گیا تھا، مجھے فلاں کام تھا۔ باپ کہے گا یہ مفتی کی روٹیاں توڑتا ہے، کل سے کام پہ چلے جانا۔ اللہ کی قسم ایک باپ ایک دن تیرا بیٹا کام پر نہ جائے یہ تجھے گوارا نہیں ہے۔ تیرا بیٹا صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں میں اللہ کے دربار میں نہیں آیا یہ تجھے گوارا ہے۔ کبھی پوچھا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وجہ تھی؟ تو نے ظہر کیوں نہیں پڑھی؟ تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ تو نے مغرب نہیں پڑھی، تجھے شام کو کھانا نہیں ملے گا، تجھے بستر نہیں ملے گا۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرے گا تو اولاد نمازی کیوں نہیں بنے گی؟ ہم تو کہتے نہیں، ہم نے سمجھا لیا بتیرا میں مانتا ہی نہیں تو پڑھتا ہی نہ نماز جی۔ اور جب رشتے ناتے تے ہو نا لوگوں کے تو کیا کہتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، گٹکے نہیں کھاتا جی، سگریٹ نہیں پیتا۔ اگر کہے گا بھی تو یہ کہتے گا ہاں بس تھوڑی سی کمی ہے، کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تو ایسی ہو گئے جیسے ڈاکٹر کو بلایا جائے اور مرے ہوئے بچے کو دکھایا جائے، دیکھنا صاحب، تو ڈاکٹر کہے جی ناک کان آنکھ وانکھ تو سب ٹھیک ہے، بس ذرا جان نکل گئی ہے۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے، جان نکل گئی ہے۔ شراب وراب تو نہیں پیتا، البتہ اتنا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے بڑا مجرم زمین پر کوئی نہیں ہے۔ شراب کا پینا چھوٹا جرم ہے، نماز کا چھوڑنا بڑا جرم ہے۔ سود کا لینا چھوٹا جرم ہے، نماز کا چھوڑنا بڑا جرم ہے۔ میرے پیاروں، جھوٹ کا بولنا، لوگوں کو دغا دھوکہ دینا اور تمام تر برائیاں یہ سب نماز کے بعد میں آتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی اذان کو سننا اور پھر اللہ کے گھر میں نہ آنا۔ ہم کبھی تصور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو وقت دو، انہیں سمجھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی زندگی کو سنوارو۔ کل قیامت کے میدان میں چھٹکارا نہیں ملے گا، کم از کم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ یہ نمازی ہوں گے، ان کی نمازوں کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ یہ قرآن پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اولاد دعا کرے نہ کرے برابر ثواب ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ساری دنیا انہیں دے کر جا رہے ہو، اپنی زمین دے کر جا رہے ہو، گھر دے کر جا رہے ہو۔ ایسا تو بنا جاؤ کہ یہ نماز پڑھے تو تمہیں ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شراب پیے اور تم پچھتاؤ، یہ جوا کھیلے تم پچھتاؤ، یہ نماز سے دور ہو اور تم پچھتاؤ۔ اللہ کے واسطے ایسا بنا کر جاؤ اولاد کو، کم از کم تم قبروں میں چلے جاؤ تو یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے سے تمہیں پہنچتا رہے، ملتا رہے۔ میرے حال میرے پیارو، اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ وقت بہت گزر گیا سوتے سوتے، کب تک سو گے، کب تک زندگی برباد کرو گے؟ اپنی زندگی کو ایک راستہ دو، ایک موڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کسی غلط موڑ پر چلی جائے اور دنیا میں بھی پچھتانا پڑے، آخرت میں بھی پچھتانا پڑے۔ رب کریم اپنے فضل سے ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ لوگوں نے تعاون بھی کیا، الحمدللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी किया, जैसा भी किया, अल्लाह आपके देने को, आपके ताउन को, आपके हदिये को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसे निजात का जरिया बना दे, अल्लाह मग़फ़िरत का जरिया बना दे, मदरसे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हर साल आपका इजलास होता है, ताउन भी करते हैं, मदरसा आपको बच्चे देता है, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे आपके दरबार में हुफ़ाज़ की शक्ल में पहुंचते हैं। मैं ये कहता हूं, एक बच्चे पर अगर सारी दुनिया की सल्तनत लगा दी जाए तब भी उसकी कोई हैसियत नहीं है अगर एक बच्चे को हाफिज बनाया गया है। ये सबसे बड़ी दौलत है। और मदरसा तो कई कई बच्चे देता है आपको माशाल्लाह, कभी 5 देगा, कभी 10 देता है, कभी 7, कभी 8, हर साल बच्चे तैयार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका पैसा लग रहा है तो ये अल्लाह के दरबार में कबूल होने की अलामत है। अल्लाह मुझे आपको समझ दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। पौन बज चुका है माशाल्लाह, बात बात में पता ही नहीं चला। अच्छा चलिए पेश कर देता हूँ 2-3 अशआर। मिदहत नबी की करता है खुद रब्बे ज़ुल जलाल, मिदहत नबी की करता है खुद रब्बे ज़ुल जलाल। उनका कोई जवाब न उनकी कोई मिसाल, उनका कोई जवाब न उनकी कोई मिसाल। पेवंद है लिबास में ऐसे सजे हुए जैसे किसी दरख्त पे फल हो पके हुए। पेवंद है लिबास में ऐसे सजे हुए जैसे किसी दरख्त पे फल हो पके हुए, जैसे किसी दरख्त पे फल हो पके हुए। अर्शे बरी ने चूमे नालेन का ये हाल। उनका कोई जवाब ना उनकी कोई मिसाल, उनका कोई जवाब ना उनकी कोई मिसाल। टूटी हुई चटाई को मसनद बना लिया, तकिया न था तो हाथी को तकिया बना लिया। टूटी हुई चटाई को मसनद बना लिया, तकिया न था तो हाथी को तकिया बना लिया। तकिया न था तो हाथी को तकिया बना लिया। बिस्तर में भरी हुई पेड़ों की सूखी छाल। उनका कोई जवाब ना उनकी कोई मिसाल, उनका कोई जवाब ना उनकी कोई मिसाल। किरदार वो के दुश्मने जानी बदल गए, जो संग दिल थे मोम के सांचे में ढल गए। किरदार वो के दुश्मने जानी बदल गए, जो संग दिल थे मोम के सांचे में ढल गए। जो संग दिल थे मोम के सांचे में ढल गए। हथियार है दुआएं तो सबीर उनकी ढाल। उनका कोई जवाब ना उनकी कोई मिसाल, उनका कोई जवाब ना उनकी कोई मिसाल। बेनूर था जहां इसे पुरनूर कर दिया, दुश्मन को अपने प्यार से मजबूर कर दिया। बेनूर था जहां इसे पुरनूर कर दिया, दुश्मन को अपने प्यार से मजबूर कर दिया। दुश्मन की चाल आपके आगे हुई निढाल।
ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ معراج کا سفر بھی زمانے میں طاق ہے، راکٹ نہیں ہے ان کی سواری براق ہے۔ معراج کا سفر بھی زمانے میں طاق ہے، راکٹ نہیں ہے ان کی سواری براق ہے۔ جس کو چلانے والے ہیں جبریل باکمال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، وہ مہینہ گزرا بھی 27 رجب، جس کی علماء نے تاریخ بتائی ہے۔ ہم پر حق تھا کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کر جاتے، لیکن کچھ نہیں کیا۔ ایک حدیث آپ کو بتلاتا چلو، میرے آقا نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ جو نبی پر درود پیش کرتا ہے تو نبی نے فرمایا میری شفاعت قیامت کے میدان میں اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی بھائی؟ واجب۔ اب نبی جس کی شفاعت کریں گے بتاؤ جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ پکی ملے گی نا؟ اچھا 100 مرتبہ درود شریف کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 2 گھنٹے میں؟ 10 منٹ میں۔ کتنی دیر میں بھائی؟ 10 منٹ میں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یجزی اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، یا کوئی اور درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ چھوٹے درود آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لو، 10 منٹ اپنے نبی پر یہ درود پیش کر دو، آپ کو قیامت میں نبی کی شفاعت ملے گی۔ سچی بتاؤ سودا سستا ہے نہیں؟ تو کون کون کرے گا بھائی سودا؟ سچی بتانا بھائی انشاءاللہ کہ ہمارے 10 منٹ اللہ کے نبی کے دربار میں ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ میری تمنا ہے کہ اللہ آج کے بعد، میری دعا بھی ہے کہ آپ کی زبان پر روزانہ 100 مرتبہ سے کم درود نہ آئے، اس سے زیادہ کتنا ہی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں سے، آپ کی زبانوں پر درود کو جاری کرے، آپ کی زبانوں کو درود سے تر رکھے، آپ کے غم مٹیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ رزق کے مسائل حل کرے گا اور گھروں میں برکت آئیں گی، پیار آئے گا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عنایت کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔